امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ بتاؤ ذرا کون سا درخت ہے؟ لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا، کسی کا خیال کہیں، کسی کا خیال کہیں، کسی کا۔ حضرت عبداللہ نے کہا میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، لیکن کیونکہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے مجھے بولنے سے شرم آئی۔ اتنے میں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمانوں کی مثل ہے، بتاؤ مجھے وہ کون سا درخت ہے۔ تو لوگوں کا خیال مختلف درختوں کی طرف گیا، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، مگر میں نے عرض نہ کیا کہ نہیں، جب بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو مجھے خاموش رہنا چاہیے، تو میں خاموش رہا۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مسلمان کی مثل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو میں نے پھر بعد میں حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا، میں نے کہا کہ اس طرح میرے ذہن میں تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا، یعنی تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے دل میں یہ بات آ گئی، تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ جس درخت کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے تو یہ کھجور کا درخت مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ تو یہ کھجور کا درخت بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو تمہارا یہ بتانا مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن اور مسلم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ حضور نے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس درخت میں خیر بہت زیادہ ہے، اور اس درخت کا سایہ دائمی ہے، اور اس درخت کا پھل میٹھا ہے، ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے کھجور جن سے، جیسی بھی کھجور، جس نسل کی بھی کھجور، جس ورائٹی کی بھی کھجور، سستی لے لیں مہنگی لے لیں، آپ کو وہ میٹھی ہی کھجور، حلوے کی طرح میٹھی کھجوریں اور یہ ہمیشہ کھایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک ایسا پھل ہے جو تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور خشک بھی کھایا جاتا ہے۔ آپ تازہ کھجوریں بھی کھاتے ہیں اور آپ چھوارے بھی کھاتے ہیں، اور پھر اس کا نفع بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے تنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس کے شتیر بنتے ہیں جو تعمیر کے کام آتی ہیں، پھر اس کے پتوں سے رسیاں بنتی ہیں، چٹائیاں بنتی ہیں، ٹوپیاں بنتی ہیں، اس کے پتوں سے پنکھے بنائے جاتے ہیں، اور اس کی گٹلی سے تسبیحاں بنتی ہیں۔ اس کی گٹلیاں تسبیحوں کے کام آتی ہیں، جو لوگ گٹلیوں کے اوپر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ یہ درخت ہے بڑا خوبصورت، درختوں کے اندر آپ اس کو کھڑا کر کے دیکھیں، اس کی جہاں کتار لگی ہو، بڑے خوبصورت درخت ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مومن کے اندر جو ہے بہت خیر ہے، اس کا عبادت کرنا، اس کے اخلاق اچھے ہونا، عبادت میں توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا، آرام کرنا، سونا، ہر چیز حسن نیت سے، اس کا ہر نیک کام، مومن کا اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کا ہر کام اچھا اور عبادت بن جائے گا، اور اس میں اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو مومن اور ایک مسلمان سے تشبیہ دی ہے۔
اچھا پھر یہ کہ مومن کے اندر ایک صفت ہے، مومن کے اندر ایک صفت ہے، جو مومن ہے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہو اور حضور کی محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور حضور کی محبت نہ ہو۔ مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو مومن اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور درختوں میں کھجور کا درخت وہ درخت ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ کھجور کا ایک شتیر، کھجور کا ایک تنا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تو خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، تو وہ آپ کے فراق سے چلا چلا کر رویا۔ مثلا ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ پہلے اس محبت کا ذکر میں کر دوں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل، اس کے مال، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، بلکہ اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک جون سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی محبت ہوگی۔ تو حضرت اب یہ مومن کی نشانی ہے، اور جب مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ جو کھجور کا درخت جس کی اتنی تعریف بیان ہو رہی ہے، یا جس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جس کی تعظیم اور توقیر کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اس درخت کی تعظیم اور توقیر کرو، تو اس درخت کے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، بخاری شریف کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، جمعے والے دن کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انصار کی ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں؟ آپ کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا اب جب جمعے کا دن آیا تو آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور جمعے والے دن کھجور کے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ تو اب اس عورت کے کہنے پر اس نے کہا کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ آپ نے کہا اگر تم چاہو تو۔ اب جب ممبر آ گیا تو حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اگلے جمعے کو، یا جون سا بھی جمعہ تھا، تو حضور جب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ جو کھجور کا تنا تھا اس کے اندر سے بچے کی طرح رونے کی چیخ کر آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے، بعض کتابوں میں کہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ آس پاس لوگ صحابہ کرام دیکھنے لگ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں پر کون رو رہا ہے اس طرح چیخ کر اور بلک کر رو رہا ہے۔ تو جب غور کیا تو اس تنے کے اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں جس تنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ تو وہ اب اس حدیث کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ بخاری شریف کے وہ کھجور کا تنا بچے کی طرح چیخ کر رونے لگا، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، تو وہ بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا، سسکیاں جیسے بچے روتے ہوئے سسکیاں لے کے روتے ہیں،
سسکیاں اور سبکیاں بھرنے لگا۔ حضرت جابر نے کہا وہ آپ کے ذکر کے فراق سے رو رہا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کی چھت ہے وہ کھجور کے تنوں کے اوپر تھی، تو وہ حضور دیتے تھے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ۔ تو جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے، تو ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس تو یہاں اونٹنیاں نہیں ہیں نا، کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک اونٹنی کے بچے کو اس سے دور کر دیا جائے تو وہ کیسی آواز نکالتی ہے۔ وہ عربی لوگ تو ان کے تو سفر، اٹھنا بیٹھنا، دودھ پینا پلانا سارا اونٹنی، ان کو پتہ تھا کہ ایک اونٹنی جو ماں ہے جس سے اس کا بچہ دور کر دیا جائے وہ کیسے روتی ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب حضور ممبر کے اوپر بیٹھ گئے تو اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح اونٹنی اپنے بچوں کے فراق میں روتی ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا اس تنے کے اوپر۔ جب اس سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچے روتے ہیں، بلک بلک کر، سسکیاں لے کر، جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے، تو حضور نے آ کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کو قرار آ گیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، سنن دارمی دلائل النبوہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت طویل قیام کرتے تھک جاتے تو ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے، اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، کھجور کے تنے کے سہارے اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کریں۔ آپ تھک جاتے ہیں ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے، تو اگر آپ کہیں تو میں ایسا کر دوں، آپ نے فرمایا بنوا دو۔ تو انہوں نے 3 یا 4 سیڑھیوں والا ایک ممبر بنوا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر کے اندر آرام ملا، ممبر سے آرام ملا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس تنے سے علیحدہ ہو گئے اور ممبر پر بیٹھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کہ جب اس تنے نے یہ دیکھا کہ آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور آج آپ سرکار مجھے چھوڑ کر آپ کی توجہ کسی اور کی طرف ہو گئی، تو اب وہ تنا جو ان سے وہ حضور کی جدائی میں ایسے رویا جیسے اونٹنی کی طرح، جیسے وہ اونٹنی ایک چیخ کر روتی ہے، اونٹنی کی طرح چیخ کر رونے لگا۔ تو جب آپ نے اس کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے وہ جو کھجور کا تنا تھا آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا تم 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو۔ اس تنے کو حضور نے مخاطب کیا، وہ جو کھجور کا تنا تھا، آپ نے فرمایا تم 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو مخاطب کر لو، اگر تو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں اسی جگہ رہنے دیتا ہوں، تم یہیں پہ رہو، یہیں پہ پڑے رہو، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جنت میں لگا دیں، جس کو چاہے جنت میں بھجوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تصرف، یہ شان، یہ بزرگی عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اسی جگہ پہ رہنے دوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں، تو تم جنت کی نہروں اور چشموں کے پانی سے سیراب ہو، تمہیں جنت کی نہروں سے پانی ملے، جنت کے چشموں سے تمہیں پانی ملے، تمہارے پتے اور پھل خوبصورت ہوں، اور اولیاء اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ، وہ تمہارے پھل کھائیں۔ تو اس تنے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا جس کو آپ نے سنا، اور آپ نے فرمایا اس نے یہ اختیار کر لیا ہے، اس نے یعنی کہ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ جنت میں اگا دیں۔